نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آپ دوستوں کی شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد سے زحمت کر کے اور یہاں آئے ہیں۔ تو ہمارے بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا کل رات ہم نے اعلان کیا ہوا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کل جو 15 پولنگ اسٹیشن پہ حلقہ 45 پہ جو انتخابات ہے، اس حوالے سے کل بھی آپ لوگوں نے سارے رات وہ سارے صورتحال آپ لوگوں کے سامنے گزر گئی ہے، لیکن ہم نے یہ طے کر دیا کہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ہم سارے صورتحال رکھیں گے۔ اور ہم نے الیکشن بھی اس نیت سے بھی نہیں لڑی تھی، پہلے بھی ہمارا یہی خیال تھا، اس طرح نہیں تھی کہ ہمیں اس غلط فہمی میں تھی کہ ہمیں سیٹ مل جاتی ہے، لیکن ہم ابھی اپنا جدوجہد جب کریں گے تو اس جدوجہد کا ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے سارے سازشیں، سارے ناانصافیاں، سارے ظلم و بربریت ہم بے نقاب کرانے کے لیے اور عوام کے سامنے ان کے اور جمہوریت کے نام پہ جو جمہوریت کے قتل ہو رہا ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا سیاست کا محور اور مرکز یہی ہوگا۔ اور یہی ثابت ہو گیا، 15 پولنگ اسٹیشن ہے، پورا دن الیکشن بالکل کلیئر کٹ الیکشن ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ٹپا ماری نہیں ہوا، کوئی لین آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا، پورا دن پر امن گزر گیا۔ اور ہمیں پورا 45 فارم سارے ہمیں ملک دی چکے تھے اور ہم اس سے مطمئن بھی ہے، لیکن خدشہ وہی تھا جو 2024 8 فروری کے دن گزرنے کے بعد 9 فروری پہ جو 47 فارم کا متعارف کرایا اور وہ شروع ہو گیا تو پورا ملک کو تہ و بالا کر دیا۔ آج بھی اتنی 15 پولنگ اسٹیشن ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، پورا حلقے پہ انتخابات ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، لیکن ہم نے رزلٹ لایا اور ساتھ ساتھ ہمیں اشارات اور میں پیغامات مل جاتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، اور فارم 47 بننے والے ہیں، اور وہاں انہوں نے پلان تیار کر لیا، وہاں کنٹینر کھڑا کر دیا، ادھر کنٹینر کھڑا کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام قوانین اور آئین کے مطابق، الیکشن رولز کے مطابق وہاں کینڈیڈیٹ بھی جا سکتے ہیں، ہر وہ کے پاس ان کی گنتی میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے کہ اپنے فارم ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ان کے الیکشن ایجنٹ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہاں کنٹرول روم میں جا کر کے وہ اپنا رزلٹ کو یقینی بنائیں۔ لیکن 5 بجے سے 11 بجے تک انہوں نے نہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ رہا تھا اندر، نہ ہمارے الیکشن ایجنٹ جو کامران صاحب تھے وہ چھوڑ رہا تھا، نہ کسی اور وہ اندر سے ہر وہ صاحب بیٹھے ہیں، نہ ہر وہ سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا، نہ ڈی سی سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ جس سے رابطہ ہو جاتا تھا، چیف سیکرٹری سے رابطہ ہو گیا، کہتے تھے کہ یہ تو میرا کام ہے نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب ڈی سی سے رابطہ ہو جاتا تھا تو کسی کو دھمکیاں دیتے تھے، کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کام تو ہے نہیں۔ جب چیف منسٹر صاحب نے رابطہ کر دیا، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب کم از کم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو وہاں پہنچا دے، لیکن چیف منسٹر کے جو بھیجا ہوا وفد تھا وزراء کا، وہ آئے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ان کے سے بھی رابطہ نہیں، ان کا نہیں ہو سکتا تھا، یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب رابطہ ہو گیا تو رابطے کے بعد انہوں نے کہا کہ آ جائے عثمان پرکانی صاحب اور کامران صاحب۔ اگرچہ میرے ساتھیوں کا ہی رائے تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ہم جائے، انہوں نے سب کچھ مکمل کر چکے تھے، تو ہم جا کے تو صرف ہمیں پتہ نہیں کس انداز میں، اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بٹھا کر کے چائے پلائے پھر یہ فارم ہاتھ میں پکڑوا کے دے دیتے، اس کا خیال یہی تھا، تو کیوں ہم جائے؟
لیکن پھر مشورے کے بعد ہم نے طے کر دیا کہ کیونکہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے کہ وزراء کا وقت بھی آیا اور پھر ہم نے وہاں ان کو پہنچانے کے انتظامات بھی کیے ہیں، لیکن آپ نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم نے جانا ہے، جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ لیکن ہمارے کامران صاحب اور عثمان پرکانی صاحب، انہوں نے جو اندر لے گیا وہاں کمرے میں بٹھا کر کے، تو ہاروز صاحب کے سے ملاقات تو دور کی بات ہے، ہاروز صاحب شکل دیکھنے کے دور کی بات ہے، تو کسی کمرے میں انہوں نے بٹھایا تھا، اور بٹھانے کے بعد وہاں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد ان کو بلا لیا اور ایک اس طرح دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا اور نشستہ دیوار پڑھ لو، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پارم 47 عوالی مدد جتک صاحب کامیاب، اور وہ بھی 4 گن مینوں کے اور اس کے موجودگی میں، ان کے حصار میں، تاکہ یہ وہاں کوئی دہشت گردی نہ کر لی، اس کا بے احترامی نہ ہو جائے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کر دیا کہ انہوں نے جو کام کر دیا وہ تو کر دیا، لیکن ہم اپنا مظلومیت، اپنا حق اس میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے، اور ہم اپنا سیاسی اور پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرامن طور پہ لوگ منتشر ہو جائے، پرامن طور لوگ چلے جائے اپنے گھروں میں، کل ہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور شٹر کا اعلان ہم نے تو کر دیا، لیکن فوراً پورا بلوچستان میں اور کوئٹہ میں تو نیٹ بھی بند کر دیا اور ٹیلی فون بھی بند کر دیا۔ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کل کوئی دہشت گرد حملے ہو رہا ہے۔ دہشت گردوں کے وقت میں تو ان کے نہ نیٹ کام کرتے ہیں نہ ان کا وہ کام کرتے ہیں، لیکن جب سیاسی ایک پرامن اور اس طرح سیاسی جماعت کہ وہاں سے اتنے سارے لوگ جب آئے تھے، لیکن نہ کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کے، ہم نے سب کارکنوں کو منع کر دیا کہ پاکستان ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، ہم ان کو مزید ترقی دینے کے لیے اور ان کو بنانے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک، اپنے اداروں کو، اپنے اس کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کر دیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے اب تک، ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کل 12 بجے تک انہوں نے تو ٹائم دے دیا، لیکن ہمارے کارکنوں کے اگر اور تحریک مزید بڑھے تو پھر شاید 1 مہینے کے لیے بھی بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے سامنے تو آ گیا۔ اب صحافی حضرات، ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دے دیا کہ ہمارے پاس جو 47 پارم، یہ 45 والا جو پارم ہے، وہ ہمارے پاس 15 پولنگ اسٹیشن ہے۔ آپ کے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، ہمارے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، اس طرح پورا لمبا چوڑا حلقہ تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ پہ یہ انصاف اور آپ عوام کے سامنے پہنچا دیں تاکہ وہ خود ہر ایک اپنا حساب کتاب کر لے۔ ہمارے حساب کے مطابق، دو پارم 45 کے حساب کے مطابق 226 ووٹ علی مدد صاحب نے وہاں سے حاصل کیے ہیں، اور 2699 ووٹ عثمان پرکانی صاحب نے حاصل کیے ان 45 پارم کے حوالے سے۔ اب 45 جب آ جاتے ہیں، الیکشن کمیشن، ہم جو سال سے الیکشن لڑتے ہیں، تو جس کے ہاتھ میں 45 پارم ہو اور اس پہ وہاں پریزیڈنگ افسر کا دستخط ہو، وہ اس کے حقدار ہے کہ وہ اس حلقے کے نمائندہ مقرر کیا جائے، صرف وہ رسمی طور پہ ان کی نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دو درمیان میں جو 47 پارم کہ نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ اس کے لیے کوئی ثبوت ہے، نہ اس کے لیے کوئی عوام کے رائے کی ضرورت ہے، 47 فارم جاری ہو گیا۔ تو ایک تو ہم آپ کو آج ایک ایک دکھائیں گے اور آپ اس کی تصویر بھی لیتے رہو اور نوٹ بھی کرتے رہو۔ اگر میڈیا کے دوستوں پہ اس پہ کوئی اس طرح اعتراض اس کے نظر میں ہو کہ یہ خدا نخواستہ 45 فارم یا یہ ہے یا وہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے نہ ہو، تو ہم نے ایک آپ کے ذریعے عوام تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس احتجاج کو جاری رکھنے کے لیے، کیونکہ کل رات جو ہم نے اعلان کر دیا
تو اعلان کے فوراً بعد تو سارے میڈیا اور نیٹ وغیرہ ٹیلی فونی وغیرہ سب کچھ بند ہو گیا، آج بھی بند ہے۔ تو ہمارا پہلے تو فیصلہ یہی تھا، رات جو ہم نے فیصلے کیے کہ آج جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہمارے ہوگا تمام اضلاع میں اور خاص کر کوئٹہ شہر میں، اور کل کے لیے یعنی کل کے دن کے لیے ہمارا فیصلہ، لیکن آج ابھی ہم نے اجلاس کر دیا، ہم نے اپنے فیصلے کو اس لیے تبدیل کر لیا کہ کل کے بجائے پرسوں کے لیے بدھ کے دن ہم پورا بلوچستان کو جام کر دیتے ہیں اور روڈ بند کر دیتے ہیں، اور چھوٹے روڈ ہو یا بڑے روڈ ہو، پورا بلوچستان وہاں لسبیلا سے لے کر جوب تک، گوادر سے لے کر چمن تک، یہ سب ہم بند کر دیتے ہیں، پرامن ہڑتال کرتے ہیں اور پیجام ہڑتال ہوگا۔ اس کا دو باتوں کے لیے، ایک نیٹ اور ٹیلی فون بند کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہاں اطلاعات نہیں پہنچ سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تاجر برادری سے، ٹرانسپورٹ کی برادری سے، دوسرے لوگوں سے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم پہلے سے کل تک ہم ان کو اطلاعات دے دیتے کہ بدھ کے دن کوئی بھی زحمت نہ کر لے، اپنا جو بھی کوئی کام ہو وہ کل بے شک کر لے، پرسوں ہمارے ہڑتال ہو تاکہ ان کو بھی زحمت نہ پہنچے، وہ بھی درمیان راستے میں ہمارے ساتھ۔ تو یہ آج ہم اعلان اور فیصلہ ہم نے کیا ہوا، یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل نہ پرسوں بدھ کے دن پورا بلوچستان میں پیجام ہڑتال ہوگا، اور اس کے بعد جب یہ پیجام ہڑتال ہو جائے گی اور ان لوگوں نے اگر پھر بھی اپنا رویہ جاری رکھا ہوا ہے تو پھر ہم اپنے مرکزی جماعت سے بھی رابطے میں ہیں اور ہمارا اپنا مشاورت بھی جاری رہے، آئندہ کے عمل پھر بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے 4 تاریخ کو ہمارے مجلس اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، آج ہم نے اس حوالے سے بھی پریس کانفرنس کرنا تھا، وہ بھی اس حوالے سے تھے کہ بلوچستان کی جتنی بھی مسائل ہیں، بلوچستان میں سارے کسٹم بند، یعنی تربت، گوادر، پنجگور، ماشکیل، چمن تک، یہ سارے واشک کے سارے بارڈر بند ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ابھی ایک نیا اس طرح وہ کر دیا، کوئی بلوچستان کے والی وارث نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 20-20 لاکھ روپے دے کر کے اور 20 لاکھ کے بدلے میں ان کے 40-50 لاکھ کے ٹرانسفارمر اور کمبے وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جب ان کے سبسڈی بھی ختم کر دیا جو 15 ارب روپے کے لگ بھگ بلوچستان دے رہے تھے اور اسی طرح مرکز دے رہے تھے، لیکن ہم نے کتنے کوششوں سے بلوچستان کے عوام کے لیے سیاسی جماعتوں نے منظور کیے تھے، لیکن انہوں نے بغیر کسی پارلیمنٹ کے منظوری، کسی کابینہ کے منظوری کے بغیر انہوں نے ختم کر دیا۔ 20 لاکھ روپے کے پینل کے سولر پینل کے لیے انہوں نے دے دیا، اچھی بات ہے، یہ ایک اضافی ان کا ہے، لیکن ان کے بدلے میں اگر کسی کا 10 کمبے ہو 10 کمبے اٹھائیں گے، اگر کسی کا 20 کمبے ہو 20 ان کے ٹرانسفارمر وغیرہ، آج کل قیمت ان کا لگا کے ان کا اس کا 20 لاکھ روپے ہے اور ان کا سولر کے جو دیتے ہیں اور اس کا 40 لاکھ روپے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا دھچکا یعنی اس طرح پہنچ گیا کہ اس کے بعد بلوچستان کے لوگ اگر میٹر پہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو گئی، معیشت بہتر ہو گئی تو بھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے بجلی بند کر دیا، کوئی بھی ٹوبا نہیں چلا سکتا ہے، اگر کوئی چاہے میں میٹر پہ چلانا چاہتا ہوں تو بھی نہیں چلا سکتے، اگر بجلی اتنی زیادہ ہو گیا تو بھی نہیں چلا سکتے، لہٰذا سمجھو کہ بلوچستان کے لوگوں پہ بجلی کا دروازہ، ترقی کا دروازہ زراعت کے حوالے سے انہوں نے مکمل بند کر دیا۔ یہ روزگار کا دوسرا ذریعہ کسٹم بارڈر تھے، وہ بارڈر انہوں نے بند کر دیا، اور اسی طرح بے روزگاری کا عالم تو یہ ہے۔ محکمہ صحت کے حوالے سے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہڑتالیں وغیرہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہے، وہ پرائیویٹائز کر رہا ہے۔ محکمہ تعلیم تو پرائیویٹائز پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن اربوں روپے فنڈ آ جاتے ہیں، وہ درمیان میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ جب پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام کو کس طرح یہ سہولتیں دیتے ہیں جو حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور امن امان تو سر اس نہ پرائیویٹائز ہے نہ حکومتی ہے، ہر ایک اپنے رحم کرم پہ ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو کوئی پریشان حال نہیں ہے، دہشت گردی ہے اور اغوا کاری ہے اور بد امنی ہے اور بے روزگاری ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ 20 تاریخ کو ہم چمن شہر میں وہاں
جلسہ کریں گے، بہت بڑا جلسہ ہوگا، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا بارڈر بندش کے خلاف، اور اس ظلم کے خلاف جو 14 مہینے وہاں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، احتجاج پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 9 تاریخ 9 فروری سے پھر 18 فروری تک ہم نوشکی سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بیلٹ میں جتنی بھی بارڈر بند ہے ان کے خلاف ہمارا تحریک اور ہمارا احتجاج، ہمارے مظاہرے وہاں ہوں گے۔ تو 9 فروری نوشکی، 10 فروری چاغی، 11 فروری خاران، 12 فروری واشک، 13 فروری پنجگور، 9 فروری تربت اور 15 فروری گادر، 17 حب چوکی اور لسبیلا۔ یہ 17 تاریخ تک ہمارا یہ شیڈول ہم نے پہلے آج ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کرنا تھا، لیکن یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ بھی آ گیا، یہ بھی ہم نے طے کیے، اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اب مزید بلوچستان کے لوگ ان تمام مظالم کے متحمل اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب عوام کدھر جائے؟ ان کے زمینات کو الاٹ ہو رہا ہے، ان کے معدنیات پہ قبضے ہو رہا ہے، ان کے معدنیات ایک منصوبے کے تحت اس موجودہ حکومت 47 والی جو صوبے کے ہے یا مرکز کا ہے، وہ ہمارے سارے معدنیات پہ قبضہ کرنے والے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں، ہمارے زرعی زمینات کو الاٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو ساحل کے پٹی ہے وہ الاٹ کر رہے ہیں۔ باہر کے لوگ یہاں کر کے کامیاب کرا دیا۔ حب کا الیکشن کو دیکھو کیا حشر کر دیا، آج کل کا الیکشن کو دیکھو، آنے والے جو فروری میں جو وہاں کلات کے ہمارے میر سید لانگو صاحب نے جب وہاں ضیاء لانگو کے بارے میں کیس کر کے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہاں دھاندلی اور انہوں نے جیل سازی اور انہوں نے وہاں غلط کام کیے، لیکن عدالت نے فیصلہ دے دیا، لیکن وہاں حشر بھی اب دیکھیں کہ کیا حشر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس ملک میں اب الیکشن کے سرے سے اگر ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن سے ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو وہ دروازے تو ہمارے اوپر بند ہو گئے، اور وہ دروازے اس راستے سے تو ہم عوام کے مزید خدمت کے میرے خیال اس حالت میں تو ہم پارلیمنٹ کے اندر خدمت نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا سیاست کا تو محور یہ نہیں خام پارلیمنٹ میں ہمارے لیے میدان بھی موجود ہے، یہ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ میدان ہمارے لیے موجود ہے، لیکن ہم نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے، ان کے معدنیات کے حوالے سے ہو بھی، ایگریکلچر کے حوالے سے ہو بھی، بارڈر کے حوالے سے ہو بھی، جتنے بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل ہیں، ہم جماعت اور ہمارے سیاست کا محور یہی ہے۔ ہمارا سیاست کا محور اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا سیاست کا محور بلوچستان کے عوام کا خدمت اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کا، ان کے ہاتھ روکنا ہے۔ لہٰذا ہم اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دیا تاکہ یہ مظالم ہم بے نقاب کرے اور عوام کے سامنے آ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں ان لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے 2018 کے وقت میں بھی اور 2024 میں بھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو گیا، پیس کا دور ہو یا کسی آج کا دور ہو، تو وہی ہمارے اوپر تو وہی مظالم وہی ناانصافیاں ہے، لیکن کچھ لوگ تو اس طرح ہے کہ کوئی ٹرمپ کے امید سے بیٹھے ہیں، کوئی یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے امید سے بیٹھے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، یہ تو عمران خان بھی کہتے رہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، پھر ایک پیج ہم نے بھی دیکھ لیا، اور کوئی کہتے ہیں کہ ٹرمپ میرا دوست ہے، لیکن ہم صرف اللہ کے پربسے پہ اپنا کام جاری رکھیں گے، عوام کے رفاقت پہ و تعاون پہ اپنا کام جاری رکھیں گے، نہ ہم ان کے طرف دیکھتے ہیں، نہ ہم ٹرمپ کے طرف دیکھتے ہیں، نہ ہم ان قوتوں کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ ہم عوام کی خدمت کا تہیہ کر رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نصرت سے، اور جو کام اللہ کے نصرت سے جاری ہو تو اللہ کا ایک فرمان ہے کہ جب آپ لوگ صبر و استقامت سے مظالم سہتے رہے اور اپنا کام جو جاری رکھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، پھر بہت قریب ہے کہ اللہ آپ کا مقابل اور آپ کے مخالف، آپ کے دشمن کو یہ رسوا کر کے ذلیل کر کے اور اپنے درمیان میں دست و گریباں کر کے اور آپ سالمین اور غانمین نکلیں گے۔ لہٰذا ٹرمپ آنے والے ہے،
जो ट्रंप की तरफ देखते हैं, और इन लोगों के बिस्तरे गोल होने वाले हैं और ये वही जाएंगे। फिर यही पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत का लंबरदार अपने आप को कहते हैं, फिर यही मुस्लिम लीग जो जमहूरियत का लंबरदार अपने आप को कहते हैं, फिर मौलाना अफजल रहमान के दरवाजे पे खड़े हो और वो इसी तरह मिन्नतें करते हैं। एक दफ़ा मैंने एक सागडार को कहा कि सागडार साहब, आज आप पे मगरूर बात करते हैं कि अब वक्त गुजर गया। मैंने कहा मुझे वो भी याद है। मौलाना की तो दूर की बात है, आपने मौलाना से जितनी मुझे और असद को जो आपने मिन्नतें की कि खुदा के लिए वहाँ लंदन से जो आप मिन्नतें कर रहे थे, फिर ये मिन्नतें करेंगे। लेकिन मेरे अपने पार्टी के अपने क़यादत से शायद हमारे यही मशवरा, हम उनको यही मशवरा देंगे कि बस मज़ीद इनके मुनाफ़क़त में और उनके धोखे में नहीं आ जाए। लिहाजा हम इंशाअल्लाह हमारे कामयाबी होगी और हम आवाम के और हम आवाम हमारे साथ हैं। कल जो फार्म वाला मामला है तो आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं कमरान साहब को कहता हूँ कि आप लोगों के सामने ये एक एक फार्म पढ़ के और आप लोगों को दिखाए और आप लोग इसको नोट करते रहो, फिर इसके बाद हम अपना काम जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल भी ये फॉर्म जो है वो हमने आपके साथ शेयर किए थे और मेरा ख्याल है कि बहुत से दोस्तों ने इसकी कापीज़, इसके फ़ोटो बना लिए थे। कल तो सोशल मीडिया वाले सारे इसकी कापियाँ बना के ले गए थे। आज भी शेयर भी कर देते हैं और आपके सामने बात भी कर लेते हैं। ये मेरे पास गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरियाब मिल्स पोर्शन 2 का रिज़ल्ट है। उस्मान पिरकानी साहब के इसमें 156 वोट हैं, 156, और अली मोहम्मद जतक साहब के इसमें 10 वोट हैं। ये फॉर्म है और ये बाकायदा साइंड है। 10 और 156 10 और 156 का 10 और 156 नोट करते रहो। हिसाब खुद इधर हमने करना है, वहाँ तो हमें हिसाब के लिए नहीं छोड़ते। ये दूसरा रिज़ल्ट मेरे पास लेबर का है और इस लेबर वाले रिज़ल्ट में अली मदद के जो वोट है मेरे पास ये 2 हैं, और इसके दूसरे पेज पे मीर उस्मान पिरकानी का रिज़ल्ट है। ये 56 वोट उन्होंने लिए। अली मदद साहब के 2 वोट, उस्मान पिरकानी के 65 वोट। और ये नहीं है कि 65 हमारे हाईएस्ट हैं, इसमें नसरुल्लाह बड़ेज के ज़ेरे के 99 वोट हैं। ये मैं अगर किसी दोस्त को कापी चाहिए थी बाद में ले लीजिएगा। ये इसमें बाकायदा जो है ना, जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। नवाब अकबर बुख्ती कापियाँ दे दूँ ताकि मीडिया के सामने अपने कापियाँ आ जाए। छोड़ो कापी दे। हाँ, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल से। हाँ, ये कापियाँ आपको दे देते हैं। नवाब अकबर बुख्ती पोर्शन 1 में मीर उस्मान के 77 वोट हैं, अली मदद के 7 वोट हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स इस कापी को मैं ओरिजिनल के बता रहा हूँ। ओरिजिनल तो अगर आपने लेना है तो इसकी फोटो नहीं आप बताते रहो यार, मैं उससे बताता हूँ। इससे बताते रहो। अच्छा, आप बताते रहे। कहते आप बता दे, मैं नहीं ये दिखा दे, ये दिखा। हम ओरिजिनल पे आज ताकि इसमें अपना सरियाब मिल्स पोर्शन 32 में जनाना में अली मदद के 53 वोट हैं और मीर उस्मान के 112 वोट हैं। 53 और 112। 53 और 112। ये PS2 में पिरकानी आबाद में अली मदद के टोटल 19 वोट हैं और इसके पेज ये मेरे हाँ, मीर उस्मान पिरकानी के 444 वोट हैं। यानी कितने? 444 और 19। अगला रिज़ल्ट मेरे पास नवाब अकबर बुख्ती स्कूल कोयटा का है। मीर मोहम्मद उस्मान पिरकानी के 77 वोट हैं, 77, और अली मदद साहब के 7 वोट हैं। ये दोनों
कैम्ब्रिज हाई स्कूल का मेरे पास रिज़ल्ट है। मीर मोहम्मद उस्मान पिरकानी 114 वोट, और उसके मुकाबिल जिसको जीता हुआ ये डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर्म 47 में, चार वोट। ये तीन लीव्स हैं इसकी, उसके 4 हैं और उस्मान पिरकानी के 114 हैं। ये तीन सफ़ात पे मुश्तमिल है इसका रिज़ल्ट। 114 और 4 देखना ख़राब ना हो जाए। वली जेट का ये रिसर्च सेंटर है, कोई वली जेट PS45 है इसका, और इसमें नतीजा है जी अली मदद साहब 18 वोट। अली मदद साहब के 18 वोट हैं। मीर मोहम्मद उस्मान के 152 वोट। 140 या 52? 140 प्लस उसके साथ मज़ीद ऐड हुए, फिर 152 पे आ गया। अच्छा, ये 146 प्लस 6, हाँ वो दुरुस्त एतराज़ शुदा ना, एतराज़ हुआ है मगर उसमें वो एतराज़ जो है वो टोटल 152 है। ठीक है जी। इसके भी 3 लीव्स हैं, तीन पेजेस पे। वली जेट पोर्शन 3 का नतीजा मेरे पास है, और इसमें अली मदद साहब ने 20 वोट लिए हैं जी, और इसके मुकाबले में मीर मोहम्मद उस्मान पिरकानी के 175 वोट हैं। PS6 है कैम्ब्रिज इस्लामिक हाई स्कूल मशरकी बाईपास मेल 2। इसमें मीर उस्मान के हैं 143 वोट। ये एक लीफ है इसकी, 143 वोट सबसे ऊपर, और अली मदद साहब चौथे नंबर पे हैं 24 वोट। अगला नतीजा मेरे पास PS26 का है, गवर्नमेंट हाई स्कूल नवाब अकबर खान बुगटी। अली मदद साहब ने 26 वोट लिए हैं इसमें, जूम करके देख लीजिएगा, 26 वोट हैं इसके, और मीर उस्मान के 382 वोट हैं, जूम कर लें। 26 और 382 इसी तरह से फोल्ड करना था, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ नहीं, तरतीब से जो आप दे रहे हो। अगला नतीजा मेरे पास किली शाहनवाज का है, इसका PS 30 है, और इसमें अली मदद साहब के इसमें भी 26 वोट हैं। और मीर उस्मान के 269, 2 लीफ हैं इसकी। मीर उस्मान के कितने हैं? 269 26 269। ये इसका सिंगल पेज है क्यों? ये फॉर्म 45 ये किसी का ये रह गया, ये मेरा ख्याल है किसी और का होगा। ये देख लीजिए, उसमें रख लीजिए, फिर न्याज से इसमें पूछ लीजिएगा। अच्छा, अगला मेरे पास पोलिंग स्टेशन है, उसका नंबर है 27, और उसमें वोट हैं ये 30। हाँ देख लीजिए, हाँ गड़बड़ ना हो जाए। ये तीनों 30 के। जस्ट एक मिनट से। नसरुल्लाह बड़ीच के हैं 243, और मीर उस्मान के हैं 248 248। अली मदद के कितने हैं? अली मदद के मैंने वो कागज़ आपको तो नहीं दे दिए? वो 30 नंबर है। हाँ ये है जी PS 27। 11 वोट है, 11 वोट है जी उसके, PS 27। जी 15 अली मदद 15 15 जी।
ये फिर इसको इकट्ठा रखना, उस तरह से ना करना, मतलब एक एक करके जिस जिसका है उसी को फोल्ड करें, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला हाँ हाँ, अगला नतीजा है मेरे पास, मेरा ख्याल है PSS का 43 है, नाम है इसका इकरा बैतुल कुरान इस्लामिक मॉडल स्कूल, और इसमें अली मदद साहब के 18 वोट हैं। और मीर उस्मान के 193 193 वोट। इसकी 3 लीव्स हैं जी, 3 इसके औराक हैं। फिर अगला नतीजा है जी मेरे पास तामीर 9 का, अली मदद साहब के हैं 16 वोट तामीर 9 में। और मेरे हैं मीर उस्मान के 99 99। इसके अलावा फॉर्म 46 भी है हमारे पास, फॉर्म 46 भी जारी हुआ है, और ये फॉर्म 46 का जो है ना वो कितना जो है ना मटीरियल आया है, कितना मटीरियल गया है, उसके बाद अगर ये मटीरियल में गड़बड़ होता है तो फिर उसका वो अपने सामान के ख़ुद ज़िम्मेदार है। ये हो गया या रह गया? ये रहता है। ये इसमें सादिकाबाद गर्ल्स स्कूल फ़ीमेल में मीर उस्मान के हैं 55, और अली मदद साहब का कोई वोट नहीं है, 0। तो ये रिकॉर्ड है जी। 200 मिल मिला के 224 उनका है, 250 के दरमियान। हाँ, 225 के लगभग जो है ना वो उनके वोट साहब का है, और 2699 वोट मीर उस्मान का है। मौलाना साहब, इससे कबल भी इसी तरह आप लोगों ने कहा कि हमारे साथ इसी तरह किया कि आप लोगों ने अदालत का रास्ता इख्तियार किया, अब दोबारा आप लोग अदालत जाएंगे एहतजाजी तहरीक के साथ साथ, या अदालती दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे? बहरहाल वो तो अदालतों का, अवाम की अदालतों का तो दरवाजे तो हमने खटका दिया, फिर भी खटकाएंगे। तो इसी न से उन्होंने ये रिजल्ट जारी कर दिया, और उन्होंने, आप लोग एक बात और भी सोच ले, ये ज़ेर वाला जो हमसे आगे कर दिया, तो इसका मकसद वो ये दिखाना चाहते हैं, और ये कि हमारे और इनके दरमियान ज़ेर उन्होंने डाल दिया ताकि अदालत उसके हक में फैसला दे सके कि तो तीसरे नंबर पर है। तो फार्म 47 में जो उन्होंने की है, ये सब कुछ उन्होंने की है, और हम सारे जो अदालतों का काम हो या अवाम में एहतजाज का मामला हो या जितनी भी हो, हम आगे बढ़ेंगे और मशवरत से ये सारे काम करेंगे। इनके ये सब कुछ जो करते हैं तो इसलिए करते हैं कि अवाम मायूस हो जाए, सियासी जमहूरी क़ुव्वतें मायूस हो जाए, नज़रियाती क़ुव्वतें मायूस हो जाए, और वो मैदान खाली छोड़ दे। उनका तो ये कि हमें मुश्तिल करना चाहते हैं, या हमें जज्बाती बनाना चाहते हैं, या हमें बंदूक उठाने पे मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन हम ये कोई भी रास्ता नहीं लेंगे, हम इसी तरह उनके साथ लड़ेंगे, इसी तरह आईनी रास्ता को अपनाएंगे, और अपना हक आखिर जा कर के हासिल कर लेते हैं, और ये लोग हमें अपना हक, और ये इनसे बाज आ जाएंगे इंशाल्लाह, जब हम आइन के दायरे के अंदर और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर जब हम जदोजहद जारी रखेंगे, तो ये ज़रूर एक दिन आएंगे कि ये इनसे बाज आ जाएंगे। मौलाना साहब, अवाम ने को आपको मैंडेट दे दिया, तो आप उसी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे? जब आप रोड बंद करेंगे, लोगों को तकलीफ़ होगी, पहले भी हुई है, तो इसका कोई और एहतजाज का रास्ता और आप और मशीनरी को नुकसान पहुंचे और एहतजाज ये आवाम चाहते हैं। आवाम कहते हैं कि भाई हमें रास्ता दे दो था कि हम निकल जाए, और आवाम तो इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे कि
ان لوگوں کا ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ ابھی اس ملک کے اندر ہم کیا وہ ایسے ویسے باتوں پہ مجبور کر دیتے، لیکن عوام ہم نے رو کے رکھا ہے ان باتوں سے اس بنیاد پہ کہ احتجاج کا راستہ اور قانون اور آئین کے اندر، اور یہ عوام کی خواہش پہ ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ ہم عوام کو تکلیف پہنچاتے، بلکہ عوام کے آئینی خواہش پہ اور ان کے جذبات کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، احتجاج آپ کر رہے ہیں، مدارس بل پہ دیکھیں تو وفاقی حکومت پر وہاں بھی آپ لوگ احتجاج پر مجبور ہوئے، احتجاج کے باوجود بھی ہوتا کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا آخر اس کے لیے کیا حل ہے؟ میرا خیال اگر آپ دیکھا جائے مدارس بل پہ تو آخری انہوں نے تو گھٹنے ٹیک کر دیا اور انہوں نے تو دستخط کر لیا، اور اسی پر امن احتجاج اور اسی طرح ہمارے جو احتجاج انہوں نے رنگ تو لایا، لیکن زبردستی پہ لایا، دل سے تو انہوں نے نہیں تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن مجبور ہو کے تو ہم اپنے جدوجہد اور اپنے تاریخ سے ان کو مجبور کر کے اور یہ ایک نہ ایک دن اس سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب، مطالبات آپ کے اوورال اس میں ہیں، احتجاج تو آپ کر رہے ہیں، ساری صورتحال تو سامنے آ رہی ہے، اس میں مطالبہ آپ کا کیا ہے؟ ایک سیکنڈ یہ کہ اس احتجاج کے دوران کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایمبولینسز ہیں، میڈیا ہے، کچھ رفائی ادارے جن کا، ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے آپ کی جماعت؟ ہمارے مطالبات تو ابھی اس سردست اس الیکشن کے حوالے سے سردست مطالبہ یہ ہے کہ یہ فارم 45 کے تحت اور جو کہ آئین اور الیکشن کمیشن کے رولز یہی تقاضا کرتی ہے کہ عثمان پرکانی صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے اور مزید حالات کو خراب نہ کیا جائے، اور ہمارے جو مطالبہ ہے ان تمام خرابیوں سے جو ہم احتجاج اور تاریخ چلا رہا ہے، تمام قوتوں کو، تمام اداروں کو، ملک کے جو جتنے بھی چلانے والی ادارے ان کو کہتے ہیں کہ غیر جمہوری اور غیر قانونی، غیر آئینی اور ناانصافی سے باز آ جاؤ اور غیر جمہوری عمل نہ کیا جائے اور قانون اور آئین کے مطابق اور آئین پہ عمل درآمد کیا جائے، آئین کے مطابق ہر کام کیا جائے، عوام بغاوت میں مجبور نہ کیا جائے۔ مولانا صاحب، یہ جو زیارت کی سیٹ پہ جو نادرا نے ویریفیکیشن کیا 2% جو ہے وہ صحیح ووٹ نکلے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کدھر زیارت الکٹی کے ساتھ باقی کیا نکلے؟ میرے خیال آپ کو میں کہتا ہوں اس بارے میں ہم یہی کہیں گے، پہلے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ فروری کے بعد ہم نے احتجاج میں اس لیے شدت نہیں لایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کو کیوں تکلیف کرتے ہیں، عدالتوں کے دروازے کٹکائے، تو ہم نے جا کر کے عدالتوں کے دروازے کٹکا دیا اور کامران صاحب نے سارے کیسز چلا دیا، تو وہاں اس کے بارے میں بھی فیصلہ آ گیا کہ سارے 2% ووٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، باقی سب کو ختم کر دیا، اور اسی طرح جو خلات والا کیس تھا سعید لانگو کا، وہ تو عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، اسی طرح اس کیس کے بارے میں عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، باقی کیسز میں ہمارے جو چل رہی ہے تو انشاءاللہ ان کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں گے۔ اب ہم نے وہ بھی پورا کر دیا کہ عدالتوں کے دروازے تو ہم نے کٹکا دیا، اب عدالتوں کے بعد جب پھر بھی انہوں نے وہی رویے میں اور شدت لایا تو اب یہ ہمارے ساتھ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کے بجائے وہ عدالتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، عدالتوں کو فیصلے کو سرے سے فیصلے ہی نہیں سمجھتے، بلکہ عدالتوں پہ ان کے منہ پہ یہ تماچا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تم لوگ جو اس طرح کرتے ہیں ہم تو اس طرح کرتے ہیں، لہٰذا یہ جنگ پورا نظام کے ساتھ ہے، عدالتی نظام کے ساتھ بھی ان کا جنگ ہے اور اس جمہوری نظام کے ساتھ بھی ان کا جنگ ہے، اور یہ جمہوریت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور عدالتی نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ پارلیمانی نظام پر بھی آپ کو تحفظات ہیں، لیکن 2002 کی اسمبلی میں جب آپ سینئر منسٹر تھے تب یہاں دیکھا گیا کہ مرکز میں آپ کو کاف لیگ حرام تھی، صوبے میں حلال تھی، اس ٹائم بھی سچویشن آپ کی یہ آئی ہے کہ یہاں بھی کچھ پارٹی کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں لیکن مرکز میں جو ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی ایجوکیشن نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال آپ لوگ یہ باتیں نہ کیا جائے، کیونکہ جب ہم اس نظام میں رہتے ہیں، مخلوط اسمبلیاں ہے، ہمیں اتنی نمائندگی مل جاتے ہے کہ اگر کسی کا حکومت ہو تو ہم بھی اس کے اپنی نمائندگی اس میں شامل کر کے خدمت کرنے کے لیے، اگر کل بھی ہمیں اتنے ووٹ نہ ملے کہ ہم اپنا حکومت بلکہ مل جاتے ہیں عوام کی طرف سے تو ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے آگے بڑھنے کے لیے، تو اگر عوام کی خدمت جب ہم اس حکومت میں تھے تو ہم نے عوام کی NFC تو اس وقت ہم نے حاصل کی ہے، بلوچستان کی NFC 1 ارب سے تو 600 ارب تک یا 700 ارب تک پہنچا دیا تو ہم نے اس وقت میں حاصل کیے،
تو ہم اس مقصد کے لیے اس حکومت میں شامل تھے. اس وقت کے 18ویں ترمیم ہم نے لایا تو اس وقت ہم نے حاصل کیے. تو ہم اپنے مقاصد کے لیے ظاہر بات ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں رہتے ہیں، ووٹ کے بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ کے بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تو کسی سے کچھ لے کچھ دے والا معاملہ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے سب کچھ حرام ہے، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام یا اسلامی نظام کے لیے جتنی بھی پیش رفت کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت کے پارلیمنٹ میں بھی 5 ترامیم جو ہم نے منظور کیے ہیں، تو ہم نے اپنے اس 8 ووٹوں کے ذریعے جو قومی اسمبلی میں ہے، 5 ووٹ جو سینٹ میں ہے، ہم اتنی ہی خدمت اپنے دین کے لیے اور اپنے عوام کے لیے کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس آپ ادھر بڑھ جائے، اگر آپ کے کوئی 5% اچائی ملتے ہو تو بھی آپ نہ کر لے کیونکہ وہ حلال ہے، وہ حرام ہے. حرام کا معیار یہ نہیں ہے. اپنے پیست کے بنیاد پہ پھر بھی ہم نے بہت بڑی کامیابی 26ویں ترمیم میں بھی حاصل کی ہے، اور اس وقت بھی ہم نے حاصل کیے ہیں. اور ریکارڈک ہم نے اس وقت بچا لیا. ہمارے جانے کے بعد تو ریکارڈک کا کیا حشر ہو گیا. NFC ہم نے حاصل کر لیا. اب اس کے بعد 15 سال گزر گیا کہ NFC ہوتا نہیں، ہر 5 سال بعد NFC ہوتا ہے. اس وقت ہم نے جو صوبے میں ڈیولپمنٹ کیے ہیں، 14 کالج ہم نے بنا دیا، اور 6-7 یونیورسٹیاں ہم نے بنا دیا، اور ہزاروں کلومیٹر ہم نے روڈ بنا دیے ہیں، سول ہاسپٹل بنا دیا ہے، سارے بڑے بڑے منصوبے کالجز ہم نے بنا دیا. لیکن ہم نے جب حکومت میں جب جاتے ہیں تو بھی بلوچستان کے عوام کے لیے، اگر آپ کو یاد ہے، آپ اس وقت جب پیپلز پارٹی سے ہم حکومت بنا رہے تھے، بنانے کے وقت بلوچستان کے 20 ارب اور ڈراپ ہم نے اس سودا کے بنیاد پہ کہ یہ اپنے ذمہ مرکز لے لے پھر ہم حکومت آپ کے ساتھ بنا دیتے. تو ہماری چیز عوام کے لیے ہم جو کچھ حاصل کر سکتے. تو اگر ہم بیٹھ جاتے کہ اس انتظار میں کہ جب میرے حکومت نہ بن جائے تو میں نہیں جاؤں گا کسی حکومت میں، تو پھر حکومت یہ دیتے نہیں. ابھی اس دفعہ اگر آج یہ لوگ راستے سے ہٹ جائے اور پھر الیکشن کر لے، اگر بلوچستان میں میرے حکومت نہیں بنے تو زندگی بھر میں ہم سیاست نہیں کریں گے اور ہم یہ نہیں دیں. ہماری حکومت ہوگی. لیکن اب جب نہیں دیتے تو کیا کرے، سب تو ضائع نہیں کرنا ہے کہ بس طلب الکل یہ سب. اچھا مولانا صاحب، جمہوریت اسلام کی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ یعنی پارلیمان میں مضبوط آواز ہے، تو کیوں انہیں قوتوں کے خلاف جو حملہ ہے ہمیشہ پارلیمان پر یا عدالت پر کوئی مؤثر آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ میرے خیال آئینی ترمیم ہم نے دیکھا اب جو یہ ہمیں سزا مل رہی ہے تو اس کی ہمارے ساتھ اور کیا دشمنی ہے؟ ہم سے محب وطن کون ہے؟ ہم سے پاکستان کے وفادار کون ہے؟ ہم سے ان لوگوں کے ساتھ تو کس نے ایک اچھا اور باعزت زندگی گزارا ہے؟ لیکن پھر بھی جو ہمیں سزا ملتی ہے تو اسی کی جمہوری قوتوں کے خلاف ہم، غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں. اسی پہ کہ ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس 2018 میں جب ہم نے معدنیات، بلوچستان کے معدنیات کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی بل پاس ہو گیا، صوبائی